اللہ نے ہر نبی کو بھیجا تو ہر نبی کے ساتھ اللہ نے معجزہ دے کر بھیجا. تو مرزا قادیانی سے کبھی کسی نے معجزہ طلب نہیں کیا کیونکہ شاید اسے کسی خاتون سے معاشرہ رہا ہے کہ میری سے شادی ہو. اس کی ذرا وضاحت کیجیے کیا کبھی کسی نے اس سے معجزہ مانگا؟ کیا اس نے کوئی ایسی حیرت ہے جو خلاف عقل ماں برائے عقل کوئی بات بتائی کہ جب اس سے متاثر رہے گا؟ چلے آپ اس کا سوال دیجیے، اس کے بارے میں. جی دیکھیے، مرزا قادری بے ایمان چونکہ بہت بڑا کذاب تھا، دجال تھا، جھوٹا تھا، اس کو پتہ تھا لوگ اس سے معجزہ طلب کریں گے. اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے سامنے یہ نظریات رکھ دیے کہ نعوذ باللہ جتنے بھی انبیاء کی دنیا میں ہمارا نزدیک تو یہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے اور سامنے والا یہ پوچھے کہ معجزہ دیجیے، ہمارے نزدیک تو سوال کرنے والا بھی کافی ہے. اس لیے کہ کسی جھوٹے کے پاس ابھی آئی نہیں سکتا کرنا. لیکن اس زمانے میں سارے انگریز خرید رہا تھا لوگوں سے، تو جھوٹی سچی باتیں بھی پھیلائی گئی لوگوں کو بہکانے کے لیے. اس سوال کے سوال تو مرزا بے ایمان نے یہ چونکہ جھوٹا تھا، اس نے یہ کام کیا کہ ایسا کام کرو سام بھی مر جائے لاٹھیاں ٹوٹے. یہ کیا دکھاتا ہے سب؟ اس کے بچے کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کیا کیا؟ کتابوں کے اندر نظریات دیے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، جتنے انبیاء سے معجزات ہوئے، یہ سب عملی طور پہ نہیں ہوئے، پریکٹیکل طور پہ نہیں ہوئے، بلکہ یہ خوابیں تھیں. یہ روحانی طور پہ یہ چیزیں ہوئیں، بلکہ روحانی طور پہ ہوئی، عملی طور پہ یہ نہیں ہوئی. کہتے جو چاند طور پہ ہوا یہ معذاللہ جھوٹی بات ہے. کہتے جو نبی مسلم میرے آج میں تشریف لے گئے، آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا، سب کچھ دیکھا. کہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ قسم کا کشف تھا، خواب تھی جس کو حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں. اس لیے یہ کتاب میرے پاس ہے، روحانی خزائن، یہ جلد نمبر 21 ہے، یہ جلد نمبر 17 مختلف جلدوں کے اندر، یہ جلد نمبر 19 ہے. اس میں بھی کہا کہتا تم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی بات کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے معجزات ہوئے. یہ دیکھیں جلد نمبر 11، اس میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم قرآن پاک کو مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی بات کرتے ہو. کہتا ہے حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بھی معجزہ نہیں ہوا. کہتا ہے عیسائیوں نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا. اللہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرے اور یہ بکے کہ حق بات یہ ہے کوئی معجزہ نہیں ہوا. مجھے بتائیے قرآن پاک حق ہے یہ قرآن پاک حق. اس لیے ملنے نہیں گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے زندہ کیے، توڑ مریضوں کو صحیح کیا، لوگ جو گھروں سے کھا گیا تو ان کو بتایا، پرندے میں جان ڈال دی، اس نے اڑنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا تو بھی کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں. ہر بک پہ لکھا ہے مرزا قادیانی مسیح موعود کہ میں بھی مسیح موعود ہوں تو بھی مردے زندہ کر. اس نے کہا سب روحانی مردے تھے، بس ویسے مردے نہیں تھے، ایک بھی مردہ زندہ نہیں کیا. اس لیے اس نے بہت زیادہ انکار کیا. کوئی زندگی لوگوں سے علماء سے جتنے کھائے مارے کھائے، پتا ذلیل ہوا، لیکن ان کی باتوں کے جوابات نہیں دے. وہ مرزا قادیانی نے جو دعوے کیے تھے کہ جو مکے میں موجود تھا وہ دعویٰ میں نے کہیں حضرت خان سے کہا یا اس نے جو داستان تھی جی یہ بڑی ڈیٹیل سے باتیں ہیں، بالکل شاٹ آپ کے سامنے چند باتیں پیش کر رہا ہوں. مرزا نے یہ بھی کہا، لوگوں نے کہا کہ تو عیسیٰ ابن مریم کیسے کر دیا؟ اس نے کہا یہ میرا معجزہ ہے. اور انہوں نے معجزہ کی بات کہ تو ابن مریم تو ابن مسیح ہے، اس کی ماں کا نام میں ایسے ہی کہہ رہا. ان کی کتابوں کے اندر صفت المہدی ہے، مرزا کے بیٹے نے لکھی ہے. اس میں کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی والدہ کا نام چراغ بی بی عرف رسیدی تھا. لکھا، خود لکھا رسیدی تھا. اب جب لوگوں نے کہا کہ تو رسیدی کا بچہ ہے، تیری ماں کا نام رسیدی، تیرے باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ، تو ابن مریم کیسے ہو گیا، تو مسیح موعود کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا یہی تو میرا معجزہ ہے، یہی تو میرا معجزہ ہے. کہتا کیسے ہوا؟ آپ سنیے گا ناؤز میں. حضرت نے کہا حیران کوئی بات بھی بات بتائیے، وہ بھی بتاتا ہوں اس کے ساتھ. یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام اسلامی قربانی، لکھنے والا قاضی یار محمد قادیانی. یہ پیچھے میرے پاس ربوہ کی مہر موجود ہے، خلافت لائبریری ربوہ، کتاب کا نمبر 58052، کلاس نمبر، بک نمبر، یہ سب کچھ موجود ہے. لکھنے والا مرزا قادیانی کا قریبی مرید، پرنٹ کرنے والے مرزائی، مرزا قادیانی کے بارے میں
اس کتاب کے اندر اس نے کیا کہا سنیے گا. اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس نے کہا یہ ہی تو میرا موضوع ہے نعوذ باللہ, کہ میں ابن وسیطی تھا, ابن مریم بن گیا, عیسیٰ علیہ السلام بن گیا, یہی تو میرا موضوع ہے. لوگوں نے کہا کہ کیسے بن گیا, کہتا سنو پھر میں کیسے بن. یہ کتاب صفحہ نمبر 12, اس کے اندر کہتا ہے, مرید کہتا ہے کہ ایک بار جیسا کہ مسیح موعود لعنت اللہ علیہ مرزا قادیانی بے ایمان نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر ایسے طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں. کہتا ہے ایک بار مرزا قادیانی عورت بن گیا, یہ موضوع ہے, عورت بن گیا, اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے, لکھا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ نے مرزے سے وہ کام کیا جو شوہر بیوی کے ساتھ رات میں کرتا ہے. بے شمار بے شمار اتنی بڑی گالی جو پروردگار کو اتنی بڑی گالی ہے, اس سے بڑھ کے وہ شیطان ہو سکتا کوئی. کہا کہ اصل میں اس کے ساتھ کیا شیطان نے, حقیقت ہے, یقین جانیے, علامہ صاحب بیٹھے پوچھ رہے ہیں, بڑے بڑے نیک بندوں کے پاس آتا رہا, گمراہ کرتا رہا, کسی کو گناہ میں لگا دیا, کسی کو عیسائی کر کے مار ڈالا. لمبی بات ہے. اس کے پاس کیا آیا, اس نے کہا میں تیرا خدا ہوں, اس نے کہا نمستے, نے کہا تو بیچ کو ہے. اس کے ساتھ یقین جانے اس نے یہ کام کیا ہے, یقین جانیے یہ میرے پاس ہوتا ہے حیران ہے, یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کرنے والی باتیں نہیں ہیں, لیکن اہم چونکہ ریفرنس ہے, اللہ کے نبی کے دشمن کو ذلیل کرنا مقصود ہے. یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے, اس میں کہتا ہے کہ جب میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا, نعوذ باللہ اللہ 16 دن تک پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا. استغفر اللہ لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ. نعوذ باللہ, اتنی بڑی بکواس کی. اچھا کہتا ہے جب یہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا, اچھا کہتا ہے اس سے بھی پہلے میں مریم بنا. یہ دیکھیے کتاب روحانی قواعد جلد نمبر 19, یہ میرے پاس موجود ہے, صفحہ نمبر اس کا 50 ہے. لکھنے والا یہی مرزا قادیانی بے ایمان. لوگوں نے کہا موضوع پیش کرنا, اس نے کہا یہی تو میرا موضوع ہے. کیا کہتا ہے, استغفر اللہ نعوذ باللہ, کہتا ہے استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. کہتا ہے پہلے میں حاملہ, پہلے میں مریم بنا, پھر اللہ نے میرے ساتھ یہ کام کیا, عورت بن گیا. کہتا ہے وہ مریم بنا, اللہ نے کہتا ہے پھر میرے ساتھ یہ غلط کام کیا, توبہ نعوذ باللہ. کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ 10 ماہ میں حاملہ رہا. 10 ماہ میں جب اللہ کا حمل میرے اندر آ گیا, مریم کے اندر جیسے میرے اندر آ گیا, عورت کے اندر آ گیا, 10 ماہ حاملہ رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کسی دیہات میں جائیں, کسی دیہاتی سے پوچھیں, گوگل پہ سرچ مار لیں کہ 10 انسانی حمل لیٹ سے لیٹ بھی 9 ماہ کا ہوتا ہے. آپ گوگل پہ سرچ مار لیں 10 ماہ کا حمل گدی کا ہوتا ہے. یقین جان کریں, سرچ کریں, آپ کو رائٹ. یہ قادیانیوں کی گدی ہے. کہا میں 10 ماہ تک حاملہ رہا. آپ دیکھیں نا لوجیکلی اس کو دیکھیں, ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں, قرآن و حدیث سے ان کو دیکھنا چھوڑ دو, لوجیکلی دیکھ لو, اس سے بڑھ کے غلط کوئی نہیں ملے گی. عقل سے دیکھ لو, اس سے بڑھ کے کبھی نہیں ملے گی. کہتا ہے 10 ماہ تک حاملہ رہا. اس کے بعد کیا ہوا, کہتا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو گیا. مریم بنا, اللہ نے غلط کام کیا, 10 ماہ تک حاملہ رہا, اور 10 ماہ کے بعد جب مجھ میں سے کیا نکلا, کہتا جو نکلا وہ میں ہی تھا, مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو گیا. دنیا کی پہلی پیدائش ہے جو میں ولد میں کہتا ہے پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا. کہتا ہے ایسے لوگوں میں ابن مریم ٹھہرا, اور یہی میرا موضوع ہے کہ ابن مسیحی سے ابن مریم بن گیا. یہ ساری صورت ہے. اور کچھ بات یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کبھی عمران صورت میں کبھی بات نہیں سنا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انسانیت کا بہانہ بنا کر ان کے لیے اسپیس نکالتے ہیں, انسان ہوگی انسان میں. آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مجھے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ نوجوانوں کو کوئی انسانیت کے ادارہ بنا کر دیکھنے کے لیے بھی کیونکہ اقلیت ہے, کافی لے کے ہمارے رائٹس جو ہیومن رائٹس ہیں وہ سرو کرتے ہیں. اس طریقے سے یونیورسٹیز کے اندر جو ایجنٹ ہیں سارے
پہلے میں کچھ لوگوں کو یہ لگا لیتے ہیں اور انسانیت کی جب بات آتی ہے تو ہمارے انسان ہوتے ہیں لہٰذا ان کا بھی عقیدہ فیض الگ کافی ڈکلیئر کر دیے گے تو ٹھیک ہے لیکن انسان تو سمجھے گے انسانیت کے لہٰذا اڑ کر اپنی اسپیس لوگوں کے دلوں میں نکال رہے ہیں ان کے پیچھے سے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے آپ کو میں گھر کر ہے اتنی دولت اتنا مال ٹھیک ہے انگلینڈ والوں نے اگر مجھے بھی پتا ہے کہ ماضی کے اندر جو ویزا لینا ہوتا قادیانی لیتے برطانیہ تو یہ اتنی فنڈنگ ان کو کہاں سے آ رہی ہے؟ بھٹو مرحوم نے اپنے اقتدار کے آخری چند ماہ میں یہ بات بتائی اعلیٰ شور سے شبیر مرحوم کو اور اعلیٰ صاحب نے چٹان کے اندر اس کو لکھ دیا. بھٹو صاحب نے کہا کہ اعلیٰ صاحب میرے پاس یہ بات لوگوں کی امانت تھی فرسٹ ٹائم میں اس کو اوپر کر رہا ہوں دکھا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ امانت یہ تھی کہ جب میں فرسٹ ٹائم پاکستان کا پرائم منسٹر بننے کے بعد جب میں امریکی دورے پہ گیا تو مجھے امریکی صدر نے یہ بات اسپیشلی اٹھا کے یہ بات کہی کہ بھٹو صاحب ملک کے پاکستان کے اندر قادیانی ہمارا گروہ ہے ہمارے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا اور مشروط کر دیا کہ پاکستان کی امداد امریکہ تب کرے گا کہ جب آپ قادیانیوں کی کیئر کرو گے. کہتا دوبارہ بولے لے گیا دوبارہ امریکی صدر نے مجھے یہی بولا کہ قادیانی ہمارے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال پاکستان کے اندر کروڑوں ڈالرز اس کام کے لیے آتے ہیں کہ لوگوں کا ایمان لوٹو آپ کے غریب کے سینے میں نکل جائیں کنڈے چلے جائیں مٹی کرے جائیں مٹی میں پاس اسپتال ہے المہدی اسپتال کون چلا رہا ہے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے باہر سے آ رہی ہے. آپ چناب نگر میں جائیں حفیظ عمر اسپتال ہے ہارٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ جائیں جی آنکھوں کا اسپتال ہے. یہ اس میں دو رائے شاست نے بنایا کہ انگریز کا پودا خرید میں نے کہا یہ میرے پاس کتابوں کا ڈھیر لگا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جلد نمبر 15 ہے یہ ملفوظات ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزے نے بار بار کہا کہ میں اور میری جماعت انگریزوں کا خود کاشتہ ہوگا. بار بار کہا اس میں دو رائے نہیں. جو انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے بھائی اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پودا لگائیں تو پانی کون دے گا باہر سے آ کے آپ ہی دیں گے نا. کھاد کون ڈالے گا روٹی کون کرے گا آپ کریں گے. آپ نے پودا لگایا اور جس نے پودا لگایا بھائی پہ وہ آپ کا کھیتی کرے گا. جس نے پودا لگایا دست شفقت رکھے گا. یورپی یونین آج کام کے پیچھے کریے آج سارا کا سارا آپ نے کور ان کے پیچھے کرا. احمد جو پاکستان میں صوبہ بندی کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین تھا آپ اس کی بک پڑھ اس نے پوری بک لکھی کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کیا ناطہ ہے کیا رشتہ ہے. اسرائیل میں اس نے دیفا کا ذکر کیا. اسرائیل میں دیفا کے اوقات پہ کہتا ہمارا بہت بڑا مرکز ہے. اب اسرائیل جیسا علاقہ کہ جہاں پہ کسی مسلمان کو عیسائی کو بھی ہندو کو بھی سکھ کو بھی اپنے مشن کو پھیلانے کی اجازت پرمیشن نہیں ہے وہاں پہ بڑی مشن کام کر رہا ہے. ہندو نہیں کر سکتا عیسائی نہیں کر سکتا وہاں ان کی لائبریری ہے ان کا مزارہ ہے ان کا مرکز ہے. احمد نے لکھا میں نہیں کہتا میرا اس نے آرٹیکل لکھا کہ قادیانیوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور یہاں پر اس نے کہا بتایا کہ ہماری قادیانی فوجی 600 سے زائد اسرائیل کی فوج میں بڑھتی ہیں جو ہر دن فلسطینیوں میں مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. سارا کا سارا قادیانیوں کے پیچھے ہے. اس میں دو رائے ہوئی ہے. بارہا رائے بکرے بارہا اولیاء مقبول جان صاحب نے بارہا ہمارے زندہ صاحبیوں نے اس بات سے پردہ اٹھایا حقائق لے کے آئے. میرے پاس پورے لسٹ پڑی ہے بڑے بڑے اہم پیپرز پڑے ہیں آپ گوگل پر سب پڑھیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو جنہوں نے پودا لگایا وہ نواز رہے ہیں اور وہ نوازتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ کسی قادیانی کے جسے کو ماریں آپ کو چیف کی آواز اسرائیل سے آتی ہے آپ کو چیف کی آواز امریکہ سے آتی ہے چیف کی آواز یورپی یونین سے آتی ہے. کیا وجہ ہے بھائی جن کے پودے ہیں آپ کی آگے بھی وہی کرو. اچھا یہ بتائیے نا سر موجودہ حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں میرا سوال ہے کل صبح کے دن آپ کے شہزاد اکبر صاحب نے ویڈیو کیا کرنے کا اس کے علاوہ آپ کے ریمارک صاحب کا بات کر رہے ہیں
कादियानी बैठे और पूरा वो कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप जो तहरीक चला रहे हैं माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने आप नूर जिंदगी है। घर के अंदर हजारों लोग बैठे हुए इस वक्त कि कोई मसीहा है हमें मुसलमान करने के लिए, वहाँ हिंदू जो है कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जी और नंबर 2, आपने बड़ी किताबों के रेफरेंस दिए, बिल्कुल आपके साथ, लेकिन इस वक्त है मीडिया का दौर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर। कादियानियों का जो चैनल है मुस्लिम, इसको बंद कराने के लिए आप बात कर रहे हैं। सिर्फ असेंबली में 15 साल से खाली सीट है कादियानियों की, हिंदुओं की 15 से इस साल इलेक्शन होगा, उसमें कादियानी आ रहे हैं। देखिए जी, अभी आपने बहुत से मौजूदा छेड़ी, आपकी बात दुरुस्त है। बात यह है, इसमें दो राय नहीं कि मैंने शुरू में बात कही, आपको याद होगा कि बात यह है कि जब बचपन के ज़माने में बच्चों की सेहत खराब करते हैं, जहर इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसी एक उस बोलने का शुरू कर देते हैं लोगों पे बचपन के ज़मानों में। फिर मैंने बोला जब ये लोग सियासत में जाते हैं, जब लोग ये लोग ब्यूरोक्रेट बनते हैं, बड़े बड़े ओहदों में जाते हैं, तो मर्दों की फेवर करते हैं। कादियानी, आप हैरान होंगे, मुझे हामिद मीर साहब ने खुद ये बात बताई। उसने कहा कि भाई साहब, हम हैरान हैं कि खतने नबूवत वाले क्या कर रहे हैं। कहते हैं कादियानियों का कोई सवाल, कोई लिटरेचर, कोई नई बुक, कोई एक पेज ऐसा नया है, कोई एक भी ऐसी अहम बात कहता नहीं है कि जब ये प्रिंट करें तो मेरे पास ना भेजें। कहता सिर्फ मेरे पास नहीं, बड़े बड़े सहाफियों के पास कादियानी अपना लिटरेचर भेजते हैं, उनका माइंड मेकअप किया जाता है, उनकी जेहन साजी की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग की जाती है। हर कादियानी, मैंने आपको बोला कि चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्ची हो, बुढ़िया हो, मिर्ज़ाइयत के लिए काम करते हैं। अल्लाह हम यही तो रो रहे हैं कि मैंने जिंदगी में अल्लाह रखा, अल्लाह की कसम सुनिए, मैंने पूरी जिंदगी के अंदर कभी कोई मिर्ज़ाई ऐसा नहीं देखा कि जो हो तो मिर्ज़ाई अपनी मिर्ज़ाइयत के फेवर में काम ना करे, मिर्ज़ाइयत को प्रमोट ना करे। मुझे बताइए यहाँ मादत के साथ बड़े बड़े नाम निहार आसिफ सूद हैं, कभी जिंदगी में आज तक खत्म नबूवत की बात करना नसीब ही नहीं। बड़े बड़े मेंबरों में हिराब हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े अहले गलत हैं, खत्म नबूवत की बात करो, करते ही नहीं है। जिंदगियां बीत गई, हमने देखा, आप भी जानते हैं मसला पढ़े लिखे लोग हैं, जिंदगियां बीत गई, खत्म नबूवत के प्रोग्राम नहीं हुए। कितनी मसाजिद, कितने एरियाज, कितनी चुरंगियां, कितने इलाके, कितनी मार्केटें, कितने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हमारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे खत्म नबूवत की बात होती नहीं है। एक अदारा है, एक वाकला मिसाल के तौर पे एक अदारा है सुई गैस का ले लें, एक अदारा है कोई अदारा ले लें, एग्रीकल्चर का ले लें, मिसाल के तौर पे 100 वहाँ पे मुसलमान मुलाजिम हैं उस ऑफिस के अंदर, 100 मुसलमान मुलाजिम, एक कादियानी वहाँ पे मुलाजिम है। ये 100 का 100 बंदा माशाल्लाह यकीन जानिए खत्म नबूवत की बात नहीं करेगा, एक भी नहीं होगा, खत्म नबूवत के खिलाफ बात करता रहेगा, करेगा, मुसलमान को अपनी चीज करेगा। यहाँ 100 नहीं करते, वो एक कर रहा है, तो भाई रिजल्ट फिर आपके सामने आएगा ना इस तरह से। एक सवाल है, आपने तमाम बातें की, दलाइल के साथ की, किताबों के साथ की, ये सारी बात सबने सुनी। सवाल ये है कि आपका ये मिशन जो आप लेके आए हैं और आप समझा रहे हैं, इसको आपने हुकूमत वक्त के किसी नुमाइंदे को पेश किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या असम्बली से रब्ता कायम किया? क्या इमरान खान साहब से रब्ता किया? जिनके ऊपर शक है, शकूक है, शुबहात हैं, तो ये तमाम बातें आपको चाहिए कि वहाँ पे तक पहुँचाएँ, अपनी आवाज़ से हम असम्बली तक पहुँचाएँ, सुबह असम्बली में पहुँचाएँ, हर जगह पहुँचाएँ। क्या मौलाना खादिम हुसैन नकवी साहब से आपका रब्ता है? जी 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 है। और मुफ्ती अमीन साहब से रब्ता है? जी। अल्लामा सैयद रियाज शाह साहब से आपका रब्ता है? इन सब से आपका रब्ता है। तो अब आप इन सब से मिलकर एक कमेटी बनाकर क्यों नहीं हुकूमत वक्त से मिलते, क्यों नहीं अपनी आवाज़ को मौसर बनाते? गली यहाँ पे आके मस्जिद में आके सारी बातें आपने सुना दी, बच्चों ने सुन ली, इनके जहन खुल गए कि आपने बात की है। लेकिन ये क्या करेंगे? कल जब बैठेंगे, बात ये हुकूमत वक्त जो है जिस अंदाज से जा रही है, जो अभी आपने कहा कि ट्रम्प ने इनको हिदायत की है, वो इनको न छोड़ा जाए, खादियों को न छोड़ा जाए। जी। और वो
तहसील के बेटे ने अपना केस पेश किया था वहाँ पे। तो इस किस्म की बातें जो हैं इस पर हुकूमत पक्ष से रब्ता करना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए, उलमा से रब्ता करना चाहिए, तमाम उलमा से रब्ता करके बैठ के वो एक फैसला किया जाए ताकि मालूम हो कि कादियानी काफिर नहीं, मुर्तद है, मुर्तद की सज़ा कत्ल है। जब तक ये फतवा नहीं हज़रत क़ायद रिसलत अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने 7 सितंबर 1974 को जब ये काफिर होने का फतवा इसके ऊपर 5 लोगों ने बात की, उन्होंने में किसी ने इसको निपटा दिया था, फैसला कुछ था, पेश कुछ किया जाए। तो सवाल इस बात का है कि इन तमाम बातों को खुल के बयान किया जाए और हुकूमत के कानों में ये बात डाली जाए कि ये तमाम चीज़ें हैं। हम दलाइल के तौर पर आप जी किताबें लेकर आए ना, उनके जिन्होंने शाया की उनके पास भी होगी किताबें भिजवाइए कि ये कादियानियत है, कादियानियत का ये अंदाज़ा है, उसका तरीक़ा है, तो फिर कामयाबी होगी। इसलिए कि अभी मौलाना हाजी हुसैन रिजवी साहब ने बड़ी मेहनत की, इलेक्शन में बहुत मेहनत की सब, लेकिन 22.5 लाख वोट लेने के बाद भी मौलाना नाकाम रहे, इसलिए कि पीछे से कोई कादियानियत की मदद आ गई ऐसे जी ना, उनको जेल में डाल दिया गया, बड़ा कर। तो ये बात है कि आप इस मिशन को जी अल्लामा साहब ने बहुत ही याद मज़दार सलामत की ज़िंदगी में इनका साया फतेह सलामत रखे, बड़ी अहम बातें की। मुख्तसर सा मैं ये करता हूँ, अलहमदुलिल्लाह मुझे 20 साल हो गए इस फील्ड में काम करते। हमें याद होगा कि नवाज शरीफ के दौर में जब कानून को छेड़ा गया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों से मिलके हमने कौमी असम्बली के बाहर, नेशनल असम्बली के बाहर जब वो इजलास उनका हुआ निकले, एक मेंबर को हमने लिटरेचर दी। हमने पाकिस्तान के 4 सूबों की असम्बलियों में जा के लिटरेचर दी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पंजाब आए, हमने वहाँ पे खतमे पहुँच गए। अभी रमज़ान शरीफ से पहले 2 माह पहले मेरे पास मोबाइल में वो सारी बातें और सब कुछ उसके आप मौजूद है, आप गूगल पे सर्च मारें यहाँ पर मिल जाएगा। हमने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रोग्राम किया, जस्टिस साहिबान उस पर बैठे प्रोग्राम में, बड़े बड़े वकाला बैठे, बाहर के प्रेसिडेंट, बाहर के जनरल सेक्रेटरी, दीगर पंजाब की तकरीबन सारी बार के प्रेसिडेंट्स वहाँ पे आए। हमने उनको मसला समझाया, ये किताबें, ये रेफरेंसेस, ये कानून की बातें, आइन की बात, सब कुछ उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले, वफाकी शरई अदालत के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले हमने उनको खोल के दिखाए कि ये देखो ये फितना कहाँ तक पहुँच गया और इस फितने का सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर मिशन है। इनका मज़हबी अकीदा है कि पाकिस्तान टूटेगा, अखंड भारत बनेगा। हर कादियानी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कोशिश करता है। हमने बताया, हमने अदारों में काम किए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूरोक्रेट्स के अंदर काम किए, बड़े बड़े सेक्रेटरी इस काम पे लगा दी। मेरी ये किताब है ना, अभी मैंने जिक्र किया, इस किताब की ट्रांसलेशन हमारी बोर्ड में पंजाब के सीनियर सेक्रेटरी मोहतरम जनाब अहमद अली जफर साहब हैं, उन्होंने इस किताब की इंग्लिश में ट्रांसलेशन की। हमने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस काम पे लगाए। लेकिन बात यह है कि हुकूमत कोई हुकूमत हो, उस पर प्रेशराइज उसको किया जाता है, आदमी कुफर उसको प्रेशराइज करता है, और कोई हुकूमत कम प्रेशर में आती है, कोई ज्यादा आ जाती है। हर हुकूमत के दौर में, हर गवर्नमेंट के दौर में कादियानियों की फेवर की जाती रही, भाई वो तो करेंगे, करते रहेंगे। इम्तिहान हमारा है। मैंने अर्ज की कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी, जिसने नबी पाक का कलीमा पढ़ लिया उस पर फर्ज हो गया। उलमा की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, याद रखो, आप ऑफिसर हो आपकी जिम्मेदारी है, आप डॉक्टर हो आपकी जिम्मेदारी है, आप साइंटिस्ट हो, आप इंजीनियर हो, आप सियासतदान हो, हर मुसलमान की जिम्मेदारी जिसने कलीमा नबी पाक का पढ़ लिया वो खत्मे नबूवत का पहरा देगा। वो अटैक करने से बाहर नहीं आए। इस्लाम ने बड़ी प्यारी बात की, जैसे जैसे वो अटैक करेंगे अल्लाह खुफिया तदबीर करेगा, जैसे जैसे वो चाहते करेंगे अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है। हमने अपने हिस्से का चिराग रोशन करना है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून नाफिज होगा। इस्लाम के मुल्क की फतह एक जगह है जो सरवरे कायनात के सदर अलसी को जहन्नम वासिल करके बता दी। एक जगह है जो मुसलमान कज़ाब के बारे में पूरी उम्मत ने खत्मे नबूवत का पहला अजमा करके जमात के मैदान में उसे हाथों खून में करवा के जहन्नम वासिल करके उसके साथियों को जहन्नम वासिल करके बता दी। कानून वही है
اصول وہی ہے، سزا وہی ہے. انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہوگا اور انشاءاللہ دوسری اصلاح یعنی کہ قتل انشاءاللہ ہوگا. 2 منٹ میں ایک بات بتا دوں. ایک سوال ہے ہمیں ایک منٹ میں بات بتا دوں. کہ جو برکھا ہے، میں یہاں کراچی میں رہتا ہوں. میں نے یہ سوشل میڈیا میں دیکھا 5 سال پہلے. یہ جو ان کا یہ جو کام کرتے ہیں، کیونکہ گھر کے بیوی کا ایک لفظ استعمال کیا اور قادیانیوں کے ایک اہم خاندان میں پیدا ہوئے. مولانا حضرت رضوی صاحب اور حتم نبوت کے جتنے علماء کرام ہیں تمام کا رابطے میں ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں اور اپنے اپنے جلسوں میں برق صاحب کو بلاتے ہیں اور اسپیچز کرواتے ہیں. تو کہیں بھی جلسہ کریں حتم نبوت کا الحمدللہ نہیں ہوتا. جو ان کا بیسک کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان قادیانیوں کو، کیونکہ ان کو اندر ایک بڑا درد ہے کہ میں بھیڑ کی چال چلتے ہوئے گستاخ رسول بن گیا اور پھر آمنہ کے لال کو واحد گالیاں. تو اور جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح نہ رہیں. تو الحمدللہ یہ اکیلا چلاتا ہے شخص. میں ایک چیزوں میں جانتا ہوں، یہ بسوں میں یہ 2 من کی کتابیں لے کے جو پورا کا پورا گاؤں ہزاروں میں ہتھیار لے کر کھڑا ہوتا بات سنیے بات سنیے بات سنیے. میں اپنی بات نہیں بات نہیں، بات یہ ہے ہم ان کے اوپر کوئی شک نہیں کرتے. بات سنیے گا، ہم نہیں تو کوئی اور بتائیں. خاموش ہو، ان کے اوپر شک نہیں کرتے. ہم ان سے سوال کر رہے ہیں کیونکہ یہ قادیانیت کو چھوڑ کر آئے نا. جی میں وہی بتا رہا ہوں. جی میں وہی تو ان کے پاس یہ بھی شواہد ہوں گے کہ اس وقت موجودہ حکومت کون کون قادیانی ہے. جی میں آپ کو یہی سوال ہے. پہچان کس طرح بندے کا کلام کے متعلق اس کے متعلق تو کس طرح آپ پہچانیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ، کیونکہ میں نے جو اسلام کا مذاق اڑایا اس کا مطلب ہے اس کا ایمان جو ہے وہ ڈاؤٹ. کیونکہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ کہ آپ بتائیں کہ یہ آدمی کا ڈاؤٹ. ایک بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. مرزا مسعود نے اور قادیانی جماعت نے ڈکلیئر کر رکھا ہے کہ عرفان محمود برق مار. یہ میں آپ کو اللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ رفیق خان آپ یقین کریں گے عمر ابا کے والد ایک دفعہ ملے آئے. انہوں نے کہا کہ میں ان رازوں کو جانتا ہوں کیونکہ میں میرا اخبار قادیانیت کو لکھتا ہی چھوڑ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ساری چیزیں کاٹ آپ لے لوں، لیکن اللہ نے حیبت طاری کر رکھی ہے ان پہ ایسی دہشت طاری کر رکھی ہے کہ اللہ نے انہیں زندگی دی. اور انہوں نے 500 سے زیادہ وہ لوگ جو ہاتھ میں مسلمان کیے، اپنی اس کتاب سے سینکڑوں مسلمان کیے الحمدللہ. اور ایسے ایسے علاقوں میں کوئی مسلمان نہیں تھا. یہ اکیلے جایا کرتے تھے اور پورے کے پورے گاؤں کو الحمدللہ کلمہ پڑھا کے واپس آتے تھے. امریکہ سے جو قادیانی جو صدر لندن تھے وہ پاکستان آیا اور اس نے نیت کر کے آیا کہ میں انہیں شہید کر دوں گا. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا. اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ ملاقات کروں. جب اس نے ملاقات کی تو الحمدللہ وہ مسلمان ہو کر اس نے اپنی اوپن بات میں کہا کہ میں وہ قتل کرنے آیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا کہ کیا نشانیاں ہیں قادیانیوں کی اور کون کون سے جو آپ کی نالج میں ہیں وہ آپ بتائیں. دیکھیے ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے قادیانیوں کا کہ ان کی پہچان بہت مشکل ہے. ہندو کی پہچان ہے، عیسائی کی ہے، سکھ کی ہے، بدھسٹ کی ہے. قادیانی کی پہچان نہیں. یہی تو ہمارے ہوتی ہے، یہی تو ہمارے علماء بتاتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں یہ ایسے بدترین کافر ہیں کہ جو خود کو مسلمان کیا کہ دھوکہ دے کے آپ کے ایمانوں پہ اٹیک کرتے ہیں. اس کے باوجود جو اہل فن ہیں جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ہم نے چند موٹی موٹی پہچانی، ہم نے سپریم کورٹ کی گھٹیاں سوشل میڈیا پہ اس کی پوسٹیں بنا کے پوری دنیا میں شیئر کرتی. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ قادیانی ایک انگوٹھی پہنتا ہے، سونے کی ہو، چاندی کی ہو، جس بھی چیز کی ہو. اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوتی ہے، علیہ اللہ بالکافی اللہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وہ آیت اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے جس چیز کو دیکھیں کہ وہ قرآن کو انگوٹھی پہنی ہے، اس نے وہ آیت والی 100% قادیانی ہو. پھر قادیانیوں کی عورتوں کی ایک خاص نشانی ہے. یہ بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں اچھا پھر ان کی عورتوں کی نشانی کی خاص قسم کا نقاب وہ شخص پانے بھی آ جائے گا. ایک ان کا نقاب خاص قسم ناک سے نیچے یہاں بھی وجہ میں تو ناتے ہونے کو نیچلا ایسا ایسے ہوگا اور اوپر والا ایسا ایسے شیر بنا ہوا اوپر والا نقاب کا رومال ہوگا ایسے شیر سا بنا ہوگا. یعنی کہ 70-80% اس کا چہرہ ننگا ہوگا ایسے نہیں ہوگا اور اوپر سے ایسے ہوگا. یہ ایک عورتوں کی نشانی ہے. باقی جب آپ بات کریں گے شیر پہ نکلیں گے اپنے محلے میں تو اپنے آفس میں اپنے
کالج میں اسکول یونیورسٹی میں جب یہ نگاہ ڈالیں گے تو قادیانی علماء کے بارے میں نے پہلے بھی بولا کہ بہت ہی پاک کرتے ہیں. آپ کو علماء سے ضرور کریں گے یہ کہیں گے کہ آپ ہر کسی کو کافر کہتے رہتے ہیں. قادیانی آپ سے یہ بات کریں گے, علماء سے بیٹھک کریں گے. قادیانی باتوں میں آپ کو یہ بات کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, امام مہدی کا ظہور ہو گیا. قادیانی باتوں میں آپ کو اس طرح کی باتیں کریں گے جو اسلام سے آپ کو بھولنے جانے والی ہوگی. پھر سب سے بڑا فرق آپ کو کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ بندہ قادیانی ہے یا مسلمان ہے, سب سے بڑا فرق چیک کرنے کا وہ ہے آپ اس کے سامنے یہ بات کریں کہ مرزا قادیانی کافر تھا. اگر اس کے ماتھے پہ چینی محسوس کریں, اس کے چہرے پہ اس کے آثار بدلتے دیکھیں, اس کو اس کی فیور کرتا دیکھیں, یہ کافر نہیں کہنا چاہیے. کوئی بھی ایسی بات کرے 100% یہ بندہ قادیانی ہے. تو مطلب یہ چند موٹی باقی جب آپ اس طریقے میں کام کریں گے آپ اس کو حلے میں رہتے ہیں بزرگوں سے پوچھیں, اس پہ نظر رکھیں. کبھی تو نماز پڑھنے آئے نا جمعہ پڑھیں بڑھائی کبھی نہیں آئے گا مسلمان کے پاس. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنے ایسے ایریا ہم نے دیکھے یہ خود کو چھپا کے رہتے ہیں, ظاہر کرتے ہی نہیں. آپ ان کے گھر میں رہیں گے آپ کو ڈھونڈ کے تھک رہے ہیں, نشانی نہیں ملے گی. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک لوگ ہیں, سب سے خطرناک لوگ ہیں جس حد تک ہو سکے ختم نبوت کے نور کو شعور کو عام کرے. انشاءاللہ جتنا یہ شعور عام کرے اتنا ہی پردے کی موت ہو رہے انشاءاللہ. اور جلدی سے میرا سوال یہ ہے کہ جب مرتے ہیں تو مطلب ہمارے قبرستان میں تعمیر ہو رہا ہے اور وہ قبرستان ہے رہا کے اندر سب سے بڑا قبرستان وہی ہے پاکستان میں, لیکن اس کے علاوہ تقریباً ہر شہر کے اندر کا قبرستان ہوتا ہے. اور قادیانی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے. ہمارے پنجاب میں کتنے ایسے احتیاط ہیں, میرے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں. مردیوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے مردے لا کے دفن کیے, ہم نے تحریک چلائی, اپلیکیشن اللہ نے دفن کیا, زامنے نے ہماری ہیلپ کی, لوگوں کو ہم نے بیدار کیا. اور مرزائی جو قبرستانوں میں دفن ہو چکے تھے اور کئی سالوں سے ہمیں معلوم پڑا ہوگا الحمدللہ اس کی ناپاک اس کے جسم کو اس کی لاش کو نکالا, جوتے بنوا کے اس کو کوئی اور نہیں نکالتا. ہم نے اس پہ کام کیا, آپ نے اس پہ کام کرے. میں نے کہا ہر مسلمان بھائی اپنے اپنے سے کا کام کرے, جب ہم کر رہے ہیں تو بھائی آپ بھی کریں, ہر مسلمان کریں. آپ کا کوئی ادارہ بھی ہے, آپ کا کوئی ادارہ بھی ہے, ادارہ ہے, آپ کا ادارہ کوئی بنا. میں اس اللہ پاک کی طرف سے 4 پاکستان کی بڑی تنظیمات ہیں, ہمیں وہ پہ کام کرتے ہیں, اس وقت وہ بچے ہیں. ورلڈ ہمیں یوتھ فورس پاکستان, شیران اسلام پاکستان, انور میرمان حق نبوت الحمدللہ, اور یہ شیران اسلام پاکستان اور انور میرمان حق نبوت تنظیمات کا ذکر کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں ہمارے پیچھے ہوتا ہے, ہمارے پروگرام. اس کے علاوہ الحمدللہ میں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, بڑے بڑے اداروں میں جا کر میں نے ہائی کورٹ کی مثال دی ہے. صاحب سے آپ کا رابطہ ہے؟ جی جی اللہ کی طرف سے ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, وہ اپنی مشاورت میں ہمیں شامل کرتے ہیں. میرا مقصد یہ کہ اگر آپ کا علماء اہل سنت سے رابطہ ہے, جو علماء سے رابطہ ہے, علماء دیوبند ہوئے ہو, اگر رابطہ ہے تو یہ مشن جو ہے ختم نبوت کا اس کو اجاگر کرنا ہے, اس سب کے ساتھ مل کے اس کو آگے بڑھنا ہے. اور یہ معلوم ہو کہ آپ کس مکتبہ فکر سے آپ نے ظاہر کر دیا کہ آپ میرے قادری تھے, آپ کے والد قادری تھے, میرا تعلق سنت و جماعت سے الحمدللہ بہت شیخ سے نسبت ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ مسلمان ہیں, مان رہے آپ مسلمان ہیں, تھوڑی دیر میں انکار کرتے. سوال یہ ہے کہ اب آپ کی یہ کتابیں آپ نے اس کو لکھ کر حکومت کو بھیجا ہے. جی بالکل. اور جو حکومت کے دل میں نرم گوشہ ہے ان کی طرف سے ہم نے عمران خان کو خط لکھوایا, جب یہ ابھی وہ بھی ملی تھی کمیشن والا معاملہ بڑا, ہم نے چیف جسٹس کو خط لکھوایا. میں اس کے خود کے کام کریں اللہ کے کرم سے, یہ سب جانتے ہیں. کون سے چیف جسٹس کو اس کو آرمی چیف آرمی چیف جو آپ تحریر کرا رہے ہیں آپ کو بھی کیا ہے. دیکھیں جی میرا یہ ایمان ہے کہ تاج خانے بول رہا ہے حضور پیر سید مہر علی شاہ بولنے کے بتایا کرتے تھے کہ لوگوں جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں آمینہ کی لال کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح شاہ صاحب نے آپ کو بتایا بات لمبی ہے, بڑی باتیں ہیں, شرح کی زندگی بتاؤں گا. ایسے ایسے ایریاز, ایسے ایسے علاقے, ایسے ایسے گاؤں قادیانیوں کے چراغ نگر کے اندر جا کے الحمدللہ نام میں کی ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی. مطلب کرنے کا بات ہم نے کھول کے ان کی کتابیں, ان کی کالی کرتوتیں, ان کے گندے خیالات ہم نے لوگوں کو
बोला कि अल्लाह ने इनमें हकदारी रखी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। मैं आपको मिसालें दूँ, आप हैरान हो जाए कि हमने कितने एरियाज में जहाँ इनकी बदमाशी थी आज वहाँ पे वो लोग छुट्टे मारते हैं, इनकी कमरे चोरी होते हैं। मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने हजरत का जिक्र किया कि देवबंद के साथ भी काम करना चाहिए। जो बनोरी टाउन है उनके जब मुफ्ती बनते हैं उन तमाम मुफ्तियों को जमा करके मुफ्ती नईम साहब बर्क साहब को बुलाते हैं। ये जब उन मुफ्तियों के सामने बयान करते हैं, आप यकीन करें, इसको रिकॉर्ड करें, वो रोते हैं। आज भी मुफ्ती नोमान एक नाम है जो अब्दुल सलाम देवबंद उसके बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा मेरे बेटे ने वो दर्दनाक दास्तान सुनाई जिसका ताल्लुक आमना के लाल के साथ है। आप हमारी मस्जिद में आओ और आके वहाँ पर सबको ये बातें बताओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसला के लोग, जिस तरह बनोरी टाउन एक बहुत बड़ा मदरसा है, मसला के जो बनता है क्या, वो अपने तमाम मुफ्तियान को बिठाते हैं और बिठा के बरखा को बुलाते हैं कि अब बताओ खत्म नबूवत है क्या। हम तो सिर्फ इसी बात को जानते हैं कि उसने नबूवत का दावा किया, बाकी बातें जो उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, हज़रत अबू बकर की शान में, हज़रत उस्मान की शान में, हैदर करार की शान में, आप ऐसे ऐसे औलिया अल्लाह की शान में खुदा के नाम रखे उसने, खुदों के जो नाम है उसने अपनी इस किताबों में जो उसके हाथ से लिखी हुई हैं, इन किताबों में जो मेरी किताबें, इनके पास लाहौर में जो किताबें हैं उसमें उस शकूरे के स्टैम्प लगी हुई है, उस शकूर का साइन हुआ है जो ट्रम्प के पास पहुंचा था, जो किताबें भेजता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो किताबें हमारे पास। एक बात अभी आपके मन से एक लफ्ज़ निकला है जी जी कि खत्म नबूवत क्या है। उलमा देवबंद पूछ रहे हैं आप